السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 8 جولائی ہے اور سن ہے 2020۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، میں بالکل یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، بڑا آج ایک اہم فیصلہ آیا یہاں پر، اور اس کا تعلق پاکستان میں احتساب کے پروسیس سے ہے۔ اور بہت سارے جو لوگ یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ احتساب کے قوانین میں تبدیلی ہو جائے اور لوگوں کو رعایت مل جائے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو میسج دیا ہے بالکل کلیئر میسج ہے کہ آپ عدالتیں بنائیں اور احتساب کا جو قانون ہے اس کے تحت جن کو جو مقدمات ہیں ان کا آپ فیصلہ کریں۔ یہ میں پوری آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کیونکہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس نے ایک ڈائریکشن طے کی ہے احتساب کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ کیا سوچ رہا ہے، عدالت کے جو فاضل ججز ہیں ان کا کیا اوپینین ہے، انہوں نے جو آج بات کہی ہے اس پر ہم تفصیل سے بات ڈالیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ ہوا ہے، بڑا ایک دل خراش واقعہ ہے۔ آسماں شیرازی صاحب ایک نون اینکر ہیں، ان کے پروڈیوسر ہیں علی سلمان صاحب، ان کی جو وائف ہیں صدف، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے مبینہ طور پر خودکشی کی ہے، لیکن ان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ ٹارچر کا کیس ہے، یہ مرڈر کا کیس ہے، اور وہ اس میں مورد الزام علی سلمان صاحب کو ٹھہرا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پوری ایک اس پہ بحث ہے کیونکہ آسماں شیرازی صاحب ہمیشہ مسنگ پرسن کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک آواز اٹھاتی ہیں اور ایک بڑی زبردست وہ اینکر ہیں۔ تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ اپنے پروگرام میں کیا انصاف کر پائیں گی اپنے پروڈیوسر کے حوالے سے۔ علی سلمان صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ سوئسائڈ ہے، لیکن وہ ساری جو انفارمیشن ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے سوشل میڈیا پر، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے احتساب ایک ایسا ایشو ہے پاکستان میں جس میں ابھی کمپرومائز کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ حکومتی پارٹی کے بہت سارے ارکان یہ کہہ رہے ہیں کہ منیمم ایجنڈا ہونا چاہیے، احتساب کا جو معاملہ ہے اس پر یہ احتساب آرڈیننس یا یہ جو ادارہ ہے احتساب کا، اس کے حوالے سے لیجسلیشن ہونی چاہیے، تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس بھی ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج ایک بینچ نے جس کے جسٹس گلزار جس کی سربراہی کر رہے تھے، حکومت سے یہ کہا ہے کہ آپ 120 نئی عدالتیں بنائیں۔ اس وقت ٹوٹل احتساب کی پاکستان میں 25 عدالتیں ہیں، 5 فنکشنل نہیں ہیں، 1226 کیس جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور چیئرمین نیب یہ کہہ چکے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ ایک کیس جب ہم چلاتے ہیں تو پھر اس کی جو دوبارہ باری آتی ہے وہ مہینے کے بعد آتی ہے، 100 دن کے بعد آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عدالتیں نہیں ہیں، دوسرا نیب کے پاس پروسیکیوٹر بھی نہیں ہے۔ اب نیب کے پاس پروسیکیوٹر جتنے ہونے چاہیے تھے وہ کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ نیب کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حکومت نے جو نیب کی فنڈنگ کرنی تھی اس کو چوک کر دیا ہے۔ حکومت نیب کو پیسے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے نہ وہ نئے انویسٹیگیٹر رکھ سکتے ہیں، نہ وہ اچھے پروسیکیوٹر رکھ سکتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عدالتوں میں جو ملزمان ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں۔ یہ قمر زمان چودھری صاحب کے زمانے کے بھرتی کے لوگ ہیں، چند ایک کو چھوڑ کے آپ یقین کریں ڈبہ کہانی ہے۔ اور سپریم کورٹ کئی دفعہ ناراضگی کا اظہار کر چکی ہے، اعلیٰ عدالتیں ناراضگی کا اظہار کر چکی ہیں، لیکن حکومت نے فنڈنگ نہیں دی نیب کو۔ نیب کے پاس کوئی اپنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ نئے پروسیکیوٹر، نئے انویسٹیگیٹر رکھ سکے جس سے معیاری جو ان کی جو پرفارمنس ہو۔ اب آج جو فیصلہ آیا ہے جسٹس گلزار صاحب کا، اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ 120 نئی عدالتیں آپ قائم کریں، 1226 کیسز ہیں، 3 مہینے کے اندر اندر تمام کیسز کا فیصلہ کریں۔ اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں، اگر 120 عدالتیں بن جاتی ہیں تو اگر ایک عدالت دن میں 4 یا 5 کیس لے تو یہ تو 2.5 مہینے میں واقعی سارے کیس ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ جو آرڈر ہے اس کی جو سب سے بڑی جو بات ہے کہ اب اس میں انہوں نے حکومت کو بھی طلب کیا، نیکسٹ ویک نیب کو بھی بلایا۔ اب اگر حکومت اس حوالے سے کوئی لے تو لال سے کام لیتی ہے، تعویلات ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اس کے لیے ہو سکتا ہے کوئی نئی قانون سازی کی ضرورت ہو، اور اپوزیشن اس قانون سازی میں ہماری مدد نہیں کر رہی، تو اس میں اپوزیشن بھی ایکسپوز ہوگی، اس میں حکومت بھی ایکسپوز ہوگی، اور نیب کے جو چیئرمین ہیں جب آ کے وہ ساری کہانی بتائیں گے تو وہ بھی سارے ایکسپوز ہوں گے۔
لیکن یہ جو آج کا فیصلہ ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک بحث چل رہی ہے سیاستدانوں کے بیچ میں، ٹی وی ٹاک شوز پر یہ چل رہا ہے کہ جی یہ جو نیب ہے اس کے ادارے کے حوالے سے، اس کے قوانین کے حوالے سے لیجسلیشن کی ضرورت ہے اور اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آج جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ عدالتیں بنائیں اور جو اس وقت قانون ہے، جو نیب کے مروجہ قوانین ہیں، جو اس حوالے سے جو ریفرنسز ہیں، ان کا آپ فیصلہ کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کے حوالے سے، نیب قوانین کے حوالے سے، اس آرڈیننس کے حوالے سے، یا یہ جو بھی سلسلہ ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک کلیئر ڈائریکشن دے دی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان شاید اس حوالے سے یہ نہیں سمجھتی کہ کوئی اس میں قانون میں تبدیلی کی جائے، وگرنہ وہ آج کہہ دیتے کہ جی آپ قوانین میں تبدیلی کر لیں، آپ کچھ کر لیں۔ انہوں نے لتاڑا ہے بہت زیادہ تمام اداروں کو اور یہ کہا ہے کہ یہ جو فیصلے نہیں ہو رہے، یہ فیصلے ہونے چاہیے اور جو عدالتوں کی کمی ہے اس کمی کو آپ دور کریں اور یہ فوری طور پر آپ فیصلہ کریں۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ تمام جو اس وقت ریاست کے بڑے بڑے ایکٹر ہیں یہ ان کو ایکسپوز کر دے گا۔ اب دیکھیں، اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہم اس میں قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اپوزیشن کی سپورٹ نہیں ہے، تو حکومت جو خود چاہتی ہے وہ تو منظور کرا لیتی ہے، بجٹ بھی کرا لیتی ہے، لیکن اب اگر عدالت کے معاملے میں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو یہ ایکسپوز ہوگی حکومت۔ اور دوسری طرف اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ نہیں جی ہم بھی اس حوالے سے آ کے قانون سازی نہیں کرتے، تو وہ بھی اس حوالے سے ایکسپوز ہوں گے۔ اور اگر آرڈیننسز کے ذریعے اس کو تبدیل کی گئے، مجھے یہ لگتا ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات، اگر جو موجودہ نیب کے قوانین ہیں اگر اس کو تبدیل کر کے کہیں کسی کو کوئی رعایت دینے کی کوشش کی گئی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس تبدیلی کو اس وقت جب کہ ملک میں احتساب کے لیے ایک بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بھی رعایت کا مظاہرہ کریں گے۔ دوسری جانب میری آج پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب اس فیصلے سے بہت خوش ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، عدالتیں بننی چاہیے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس حوالے سے جو لیجسلیشن ہے اور جو فنڈنگ ہے وہ حکومت بھرپور کوشش کرے گی کہ وہ مل جائے، تاکہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اس طرح سے انجام تک پہنچے جس طرح سے تحریک انصاف نے لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ میں بتا رہا ہوں، آنے والے دنوں میں یہ سارے، یہ نون لیگ کے سارے، یہ پیپلز پارٹی کے سارے 1226 ریفرنس ہیں، یہ پچھلے سارے کے سارے جو ریفرنس ہیں یہ برباد ہوں گے لوگ اور ان کا فیصلہ ہوگا۔ دوسرا ایک جو بڑی کنٹروورسی ہے وہ جے آئی ٹی۔ اب جو وفاقی وزیر صاحب ہیں وہ زیدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو جے آئی ٹی جعلی ہے، اور اگر یہ جے آئی ٹی جعلی ہے جیسا انہوں نے کلیم کیا تو یہ تو بہت بہت بڑا اسکینڈل ہے۔ کون ہے جو ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور جعلی ڈاکومنٹیشن جو ہے نا وہ ویب سائٹ پر ڈالے گئے، اور اب اگر اس کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر اس کا نوٹس لے لیا تو یہ بہت مشکل ہوگا سندھ حکومت کو کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اس سے، اور بڑا یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہماری تیسری سٹوری جو ہے سوشل میڈیا پر بڑا ایک اس کا شور شرابہ ہے، وہ ہے علی سلمان صاحب، جو عاصمہ شیرازی صاحبہ ایک بڑی نون اینکر ہیں، ان کے پروگرام پروڈیوسر ہیں، اور ان کی وائف نے سوئسائڈ کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے پاس سوئسائڈ نوٹ بھی ملا، لیکن ان کی فیملی نے جو ایف آئی آر درج کرائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوئسائڈ نہیں ہے، یہ قتل ہے، اور وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ علی سلمان صاحب جو ہیں وہ ایک بلیک میلر تھے، لڑکیوں سے وہ پیسے وصول کرتے تھے، ان کو بلیک میلنگ کرتے تھے، اور یہ جو بات تھی صدف صاحبہ ان کی جو وائف ہیں انہوں نے اس کو پکڑ لیا اس بات کو۔ علی سلمان نے اس پر معافی بھی مانگی، ان سے کہا کہ یہ کلوز چیپٹر ہے اور آئندہ میں بالکل ایسا نہیں کروں گا، اور یہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن ابھی جو یہ ہوا واقعہ، اس میں جو صدف صاحبہ جو ان کی وائف ہیں علی سلمان صاحب کی، ان کے جسم پر ٹارچر کے نشانات بھی ہیں، یعنی ایف آئی آر میں یہ بات ہے کہ ان کی باڈی جو ہے وہ اس میں ٹارچر ہے۔ تو اگر ٹارچر ہے تو پھر تو یہ ایک مرڈر کیس بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو خودکشی ہے پھر یہ تو نہیں ہو سکتی کہ یہ خودکشی ہو۔
تو اب علی سلمان صاحب زیر حراست ہیں اور ان کی جو فیملی ہے انہوں نے FIR درج کروائی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ قتل ہے۔ اب نظریں بہت ساری لگی ہوئی ہیں آسمہ شیرازی صاحبہ، بہت اچھی وہ ایک زبردست اینکر ہیں، ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اسے ایگری کریں ڈس ایگری کریں، بٹ شی از ویری ووکل، شی از ویری اوپن۔ تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری جو باتیں ہیں اس کا انہوں نے انیشیٹو بھی لیا ہے، اس کو ٹیک اپ بھی کیا ہے۔ تو اب سوشل میڈیا پر اور ہر طرف یہ بہت زیادہ ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ وہ اپنے پروگرام میں اس ایشو کو لیں، اور ان کے جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ اس بات کا ایڈوانٹیج نہ لیں، اور وہ جو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفلوئنس ہو رہا ہے میڈیا کا اور پولیس جو ہے وہ تھوڑا اس میں تھوڑا دباؤ کا شکار ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور ایک جائز تحقیقات ہونی چاہیے، چاہے کوئی اینکر ہے، چاہے کوئی بڑا جرنلسٹ ہے، اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس ظلم کا سدجواب ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں اسلام آباد میں، اور دوسری جانب ایک جاتے جاتے ذکر ضرور کر دوں کہ جو ہمارا ہمسایہ ہے وہاں پر جو اس وقت صورتحال ہے بہت ایک بری صورتحال ہے، چائنا کے حوالے سے کسی طرح کی بھی ان کو رعایت نہیں مل رہی، لیکن ان کا میڈیا اور ان کی گورنمنٹ اس انداز میں جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جیسے یہ ساری کہانی ختم ہو گئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کہانی بالکل ختم نہیں ہوئی، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ صورتحال ہے وہ مزید وہ اس طرف جائے گی، گمبھیر ہوگی، ایک بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے خطے کے لیے، اس لیے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک کسی بڑی جنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ پاکستان بھی تیار ہے، ہم اور اس وقت جو افغانستان اور ادھر ادھر جس طریقے سے ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے، بلوچستان میں جس طرح سے یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس پر بھی پاکستان کی نظر ہے۔ اور ایک اور جو بڑی اہم خبر ہے جو انڈین میڈیا چلا رہا ہے کہ جو کلبھوشن جادھو ہے انہوں نے ریویو پٹیشن فائل کرنے سے انکار کر دیا، عدالتی فیصلے پر وہ نہیں جا رہے، اور وہ مرسی پٹیشن یعنی رحم کی اپیل کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ صدر پاکستان ان کی رحم کی اپیل کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی جو سزائے موت ہے اس کو معاف کر دیں۔ یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے، اور وہ کیس پہ وہ کیونکہ مقدمہ جو ہے اس میں وہ جان نہیں ہے کوئی، وہ پکڑے گئے ہیں، ڈاکومنٹیشن ان کے پاس ہے، انہوں نے کنفیس کر لیا، تو وہ ریویو میں کیا کریں گے جا کے؟ تو وہ تو غدار ہیں بالکل، اور یہاں پر ایکٹیویٹی کر رہے تھے اور حکام نے پکڑا ان کو، اور پھر وہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ تھا وہ بھی پاکستان نے پورا کیا، کونسلر ایکسیس بھی دی، سب کچھ جو فیصلہ وہ تھا وہ کر دیا۔ تو اب جو انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ کلبھوشن جادھو نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک مرسی پٹیشن یعنی رحم کی جو اپیل ہے صدر پاکستان سے اس پر اتفاق کریں گے، اور عدالتی جو ریویو ہے اس کو وہ ایکسرسائز نہیں کریں گے۔ بہرحال دوستو، جس طرح سے بھی یہ انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آڈیو کوالٹی خراب ہو، لائٹ خراب ہو، معاف کر دیجیے گا، پہلا دن آج نکلا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، بہت جلد انشاءاللہ صحیح انداز میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اجازت دیجیے تب تک، اللہ نگہبان۔